السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی حساس اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، حرمت رسول آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، جس پر ہر مسلمان اپنی جان تک وارنے کا دعوے دار، متمنی اور ان سے محبت کا امین ہے۔ اسلام میں داخلے کے اولین شرائط میں سے پہلی اگر توحید ہے، تو اس توحید کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے پر ہی اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ان کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار اور یقین اپنے دل میں بٹھانے کا نام اسلام اور مسلمانی ہے۔ اور جو ان دو کڑیوں پر پورا نہ اترے وہ مسلمان ہونے کا اہل نہیں۔ خواہ اس مد میں قادیانیوں پر لعنت کرنی ہو، مرزا کو دھتکارنا ہو، گستاخوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہو، ملعون سلمان رشدی پر لعنت بھیجنا ہو، یا کسی ملعونہ پر جو گستاخی کی مرتکب ہو اس کے لعن طعن کرنی ہو، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم دعوے کتنے ہی کیوں نہ کر لیں اور تیور جتنے بھی دکھا لیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری مسلمانی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ہر طرف سے کلمہ گو دام میں آئے ہوئے ہیں اور امت وجود کو چھوڑ کر اپنی اپنی بوٹی کو لے کر جسم گرداننے پر اکتفا کیے بیٹھی ہے۔ ایسے میں اگر اس جان گداز جسے میں کچھ ہے تو وہ صرف اللہ کی نصرت کی امید اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا توشہ ہے، ورنہ اعمال کے گٹھڑ تو کب کے سر سے اتار کے پھینک دیے گئے۔ ہماری منتشر حالت کو دیکھتے ہوئے اہل کفر بار بار ہماری کمزوری پر وار کرتا ہے، اور شاید یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا مسلمان ابھی زندہ ہیں یا مکمل مر چکے ہیں۔ لیکن جب وہ چیک کرنے کی غرض سے، ٹیسٹ کرنے کی غرض سے مسلمانی بحث وجود میں ناموس پر حملہ کر کے انہیں آزماتا ہے تو یہ مردہ دکھنے والے جسم تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہم کسی بھی معاملے میں بے حس، نا انجان، بے پرواہ اور بے غرض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ، یہ جو ناموس کا معاملہ ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اسے اپنی جان سے زیادہ مقدس اور ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے جب وہ اس حساس معاملے کو چھیڑتے ہیں تو مسلمانوں کا ایک جم غفیر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے جذبات کی عکاس ہے، ان کے اپنے نبی سے محبت کی دیدہ دلیری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی دھڑوں میں کیوں نہ بٹ جائیں، لیکن شاطم رسول ہر مسلمان کا مشترکہ دشمن ہے۔ اس بار بھی ہالینڈ کی طرف سے یہ ملعون اور انتہائی گری ہوئی حرکت کی گئی کہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کیا گیا ہے، جو کہ جلد ہی ہونے کو ہے، اور اس کا اعلان بہت پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک نیدرلینڈ کی حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک کا بندوبست نہیں ہوا، بلکہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ ملعون گریٹ فیلڈر نامی شخص جو نیدرلینڈ کا باشندہ ہے، اس نے اس گھٹیا حرکت کی چنگاری کو ہوا دی، اور عالم کفر اس سے ایک پیر بھی پیچھے کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ معیشت کے میدان میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں۔ اگر آپ اسلامی اخوت کے تناظر میں یہودیوں اور نصرانیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ معاملہ کم از کم ایسا ضرور ہے جس میں ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور فی زمانہ ہماری سب سے بڑی اسٹریٹجی اکنامک اسٹریٹجی ہے۔ اگر ہم کسی بھی ملک کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ، اس لیے نیدرلینڈ کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ یقینی بنائیں۔ حکام بالا بھی اس مد میں سرگرم ہو چکے ہیں، اسمبلیوں سے اس مد میں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، لیکن ہماری حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ ان کے ایمبیسی کو تالے لگائے جائیں، کیونکہ اس سے بڑا وار نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ اس سے گہری کوئی ضرب ہو سکتی ہے۔ جتنا گہرا اس کا زخم ہے اتنا گہرا زخم مسلمانوں کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کو یقینی بنائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مسلمان اپنے نبی کی حرمت کے لیے کسی بھی زندیق اور ملعون کا پل بھر میں گلا دبوچ سکتے ہیں۔ پھر بات کعب بن اشرف کی ہو جسے محمد بن مسلمہ نے جہنم واصل کیا، یا پھر ابو رافع ہو جسے عبداللہ بن عتیق نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسماء بنت مروان ہو جسے عمیر ابن عدی نے ذلت کی موت مار دیا، یا پھر راجپال ہو جسے غازی علم الدین شہید نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آقا کی ناموس پر حملہ ہوا تو کسی نہ کسی غیور مسلمان نے اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ فی الوقت گریٹ ویلر ہمارے ہاتھوں سے دور ہے، لیکن ہالینڈ کی ایمبیسی ہمارے ملک میں موجود ہے، تو اسے پہلی فرصت میں تالے لگائے جائیں، جو کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ہمارے برادر ملک ترکی یہ کام کر چکا ہے، اور ان کے پروڈکٹس کا یقینی طور پر بائیکاٹ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور حشر کا دن جو 50,000 سالوں پر محیط ہوگا، جس کی سختی کے سبب ہر کوئی اپنے گناہوں کے مافک پسینے میں غرق ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم بپا ہوگا، تو اس ہو کے عالم میں اللہ کے فضل کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔